بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آج ہے 7 اگست. آج بڑا امپورٹنٹ دن ہے. بڑے بڑے فیصلے کیے ہیں پاکستان کی طرف سے. شدید ترین رد عمل سامنے آ گیا اور عملی اقدامات کا اعلان کر دیا گیا ہے پاکستان کی طرف سے. جو انڈیا نے 370 ختم کیا، 35 ختم کیا، اور جو مقبوضہ وادی میں، مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، خواتین کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، لوگوں کو گھروں میں گھس کر قتل کیا جا رہا ہے، اور یہ شہید کرنے والے انڈین آرمی کے لوگ ہیں. پورا مقبوضہ کشمیر اس وقت کرفیو ہے، اور ایک کیا کہنا چاہیے، پولیس اسٹیشن سے بھی بدتر صورتحال ہے وہاں پہ، اور بہت سارے ہر طرح کا پوری دنیا سے اس کا رابطہ منقطع ہے. پاکستان نے آج قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس تھا، جس میں ملٹری لیڈرشپ اور سیاسی قیادت تھی. وزیر اعظم عمران خان، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی، آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس آئی، بہت سارے، یعنی کہ جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس، جس میں فیصلہ کیا کیا گیا. جو فیصلے کیے گئے ہیں وہ تھوڑے بتائے گئے ہیں، اور جو آنے والے دنوں میں ہوگا وہ کہیں خوفناک فیصلے پاکستان کی طرف سے آئیں گے. اور اگر عالمی برادری نے ہوش کے ناخن نہ لیے اور پاکستان کے ساتھ کوئی کھیل کھیلنے کی کوشش کی، تو ان کے اندازوں سے بالکل برعکس پاکستان کا رسپانس ہوگا. یہ فیصلہ ہوا ہے. کون سا ملک کیا کھیل کھیل رہا ہے پاکستان کے ساتھ، اور مودی کے ساتھ کیا کیا ملا ہوا ہے، مودی کس کس کا فرنٹ مین ہے، یہ کس کس کا کٹ پتلی ہے، وہ ساری چیزیں آج ڈسکس ہوئی ہیں. جو فیصلہ کیا گیا، سب سے پہلے انڈیا کے ساتھ مکمل طور پہ تجارتی تعلقات ختم. واگا بارڈر بند کر دیا جائے گا، کوئی اور زمینی راستہ وہ بھی بند کر دیا جائے گا. اور کیونکہ ہندو ظاہر ہے وہ سمجھتا ہے زبان وہی والی ہندو بنیا مشہور ہے، تو بند کر دیا جائے گا. اور اس سے کیا ہوگا؟ اس سے خاص طور پہ جو افغانستان میں مال جا رہا تھا، افغان ٹرانزٹ روٹ، وہ بند کر دیا گیا ہے. اور جو پاکستان کے راستے افغانستان تجارت ہو رہی تھی، وہ ساری کی ساری بند کر دی گئی ہے. اس کے بعد دوسرا فیصلہ، سفارتی تعلقات، ان کو ڈاؤن گریڈ کر دیا گیا ہے، اور سفیر واپس بلایا جا رہا ہے. پاکستان اپنا سفیر بلا لے گا، اور انڈیا کا سفیر یہاں سے اس کو کہا جائے گا کہ ملک چھوڑ دیں. اور یہ اس وقت کیا جاتا ہے جب دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کشیدگی کی طرف، انتہائی کشیدگی کی طرف جا رہے ہیں. تیسرا، سفارتی تعلقات کو ڈاؤن سائز اور نیشنل سیکورٹی کونسل کی طرف، قومی سیکورٹی کونسل کی طرف جایا جائے گا. بائی لیٹرل ٹریڈ کا میں بتا چکا ہوں. اور دو طرفہ تعلقات کو ریویو کیا جائے گا کہ انڈیا کے ساتھ ہم نے اب کس طریقے سے چلنا ہے، ماضی میں کیا ہوا اور اب آئندہ کس طریقے سے چلنا ہے، ریویو کیا جائے گا جی. اور نمبر 4، یونائٹڈ نیشنز اور سیکورٹی کونسل میں یہ معاملہ لے جایا جائے گا. اور 14 اگست یوم آزادی جو ہے ہماری پاکستان کی، وہ کشمیر کے ساتھ اظہار یکجہتی کے دن کے طور پہ منایا جائے گا، جبکہ انڈیا کا جو یوم آزادی ہے 15 اگست کو، اس کو یوم سیاہ کے طور پہ منایا جائے گا. اور نیکسٹ یہ کہ تمام سفارت خانوں کو پاکستان نے کہا ہے، پاکستانی سفارت خانوں کو، کہ وہ اس معاملے کو اپنے اپنے ملک جہاں جہاں وہ ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، اس معاملے کو آگے لے کر بڑھیں اور پاکستان کی آواز پہنچا دیں. اب سیکورٹی کونسل کی طرف جانا ہے، تو اس کے لیے کیسے جایا جائے گا؟ تو اس کے لیے چائنا اور پاکستان مل کر کھیل لیں گے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چائنا اور پاکستان دونوں
ایک نیچرل الائز پہلے ہی ہیں، زرینہ ہیں، دوست ہیں، اسٹریٹجک پارٹنر ہیں، اور چائنا اور پاکستان دونوں مل کر کھیلیں گے انٹرنیشنل فورم پہ۔ اور اس کے علاوہ میں ایک اور بات بھی بتا دوں کہ وزیر اعظم عمران خان نے افواج پاکستان کو حکم دیا ہے، افواج پاکستان سے کہہ دیا ہے کہ وہ تیار رہیں۔ یہ ایک بڑی خبر ہے کہ آج نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس میں ساری صورتحال ڈسکس ہوئی۔ کل کور کمانڈرز کانفرنس میں جو کچھ ڈسکس ہوا تھا وہ آج سارا ایک بڑے فورم پہ ڈسکس ہوا، اور انڈیا کی طرف سے اور خاص طور پہ نریندر مودی کی طرف سے جو اقدامات اب تک اٹھائے گئے اور جو انٹیلیجنس سورسز سے پاکستان کے پاس معلومات پہنچیں، اور جو انڈیا کے ساتھ انڈیا نے یہ سارا پلان کیا ہے، اس کے فٹ پرنٹس کل GHQ میں ڈسکس ہوئے اور آج نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں ہوئے۔ اور یہ بھی جائزہ لیا گیا کہ انڈیا کے ساتھ اس وقت کون سا ملک اس سارے کھیل میں اس کے ساتھ شریک ہے، اور پاکستان کو کیسے مل کر یہ بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ یہ چیز بھی پاکستان میں ڈیولپ ہو رہی ہے، اور میرا نہیں خیال کہ یہ غلط ڈیولپ ہو رہی ہے۔ یہ سوچ بھی آگے بڑھ رہی ہے کہ پاکستان افغانستان کے معاملے میں اپنا ہاتھ کھینچ لے اور مکمل طور پہ اس بارڈر کو بھی سیل کر دے، اور افغان جو امریکہ کے ڈائیلاگ چل رہے ہیں اس سارے پروسیس سے پاکستان بالکل سائیڈ لائن ہو جائے اور اپنی سارا توجہ، اپنی ساری فوکس ایسٹرن بارڈر پہ لے آئے، کیونکہ افغانستان میں افغان طالبان کا قبضہ ہے، ان کا کنٹرول ہے، وہاں پہ امریکنز اور نیٹو کا کنٹرول نہیں ہے چند بڑے شہروں کے علاوہ۔ تو اس لیے یہ بھی فیصلہ ہوا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن یہ کب اناؤنس ہوتا ہے؟ پاکستان یہ سوچ رہا ہے کہ افغان پیس پروسیس سے بھی اپنے آپ کو الگ کرے، اور یہ چیز صرف اور صرف ایسٹرن بارڈر پہ۔ ایک اور بھی آج میں بتا دوں کہ یہ بالکل کیٹیگوریکلی 2 اور 2 4 کی طرح بات واضح کر دی گئی ہے کہ ہم اپنی نیشنل انٹیگریٹی پہ، قومی سلامتی پہ، علاقائی سالمیت پہ، نظریاتی سالمیت پہ اور کشمیر پہ زیرو ٹالرنس ہے، کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ آنے والے دنوں میں ایئر سپیس بند کی جا سکتی ہے انڈیا کی، بالکل۔ انڈیا کیا کیا تیاریاں کر رہا ہے وہ ساری شیئرنگ کی گئی آج نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں، اور تمام معلومات ہیں پاکستان اتھارٹیز کے پاس۔ اس لیے یہ کہنا، ایک اور چیز بھی میں تو یہ کہوں گا کہ بہت جلد نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا اجلاس جو ہے وہ بھی ہونے جا رہا ہے، NCA کا اجلاس ہوگا، اور اس میں ہم اگلے آپشن پہ بھی بات کریں گے اور اس کی تیاری کے بارے میں بات کریں گے اور کیا ہو سکتا ہے اس سلسلے میں۔ تو پاکستان از ریڈی ٹو ڈیل اینی تھریٹ، ٹو رسپانس اینی تھریٹ۔ ایک تو ان شارٹ میں بتا دوں کہ OIC، اس سے کسی قسم کی کوئی خیر کی توقع نہیں ہے۔ OIC بالکل ایک کیا کہنا چاہیے ڈیڈ انسٹیٹیوشن ہے، ڈیڈ آرگنائزیشن بن چکی ہے، ڈیڈ فورم ہے۔ اس لیے پاکستان نے آج یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ اس کو اس کے بجائے اپنے زور بازو پہ
بھروسہ کیا جائے اور اپنے زور بازو پہ لڑا جائے۔ تو دوسری جانب اپوزیشن کیا کر رہی ہے؟ اپوزیشن آج مشاہد اللہ خان صاحب کا سن لیں آپ، مسلم لیگ نواز ساری نہیں، وہ جو جاتی عمرہ کے شریف فیملی کے بالکل غلام بنے ہوئے ہیں، ان کا صرف ایک ہی ٹارگٹ ہے، سارے مسئلوں کا وہ ایک ہی حل ہے کہ بس نواز شریف صاحب کو آپ رہا کر دیں، مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا۔ واحد لیڈر ہے نواز شریف صاحب جن کے پاس اس مسئلے کا حل ہے، قد کاٹ ہے۔ ان لوگوں سے آدمی پوچھے کہ آج تک کوئی ایک کلپ بھی دکھا دیں جس میں کلبھوشن یادیو کا نام نواز شریف صاحب کی زبان پہ آیا ہو یا مریم بی بی کی زبان پہ آیا ہو، کوئی ایک۔ وہ تو مودی کی گئے تھے حلف برداری کی تقریب میں، اس کے باوجود کہ پاکستان نے منع کیا تھا وہ گئے اور وہاں پر کشمیری لیڈرشپ سے ملنے کے بجائے وہ سجن جندال کے گھر چلے گئے تھے اور ان کی چائے پی تھی۔ یہ وہ نواز شریف ہیں، یہ وہ نواز شریف صاحب ہیں۔ لندن میں کشمیری حریت کے رہنما ملے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بار پھر وزیر اعظم بنایا ہے تو آپ کشمیر کا مسئلہ حل کریں، تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کی طرف مت دیکھیں، آپ دلی سے بات کریں اور وہیں سے آپ کے مسئلے کا حل نکلے گا۔ یہ وہ نواز شریف ہے جن کی رہائی کی آج بات کر رہے تھے۔ زرداری صاحب پہ آ جائیں، زرداری صاحب نے آج بالکل ہی ایک ایسی بات کر دی ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تو بنایا ہی مہاجرین نے تو بنایا ہی نہیں ہے، مہاجرین کا تو کوئی رول ہی نہیں ہے۔ یعنی جو دنیا تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی 1947 میں، جس میں ہماری مسلمان بہنیں، بزرگ، خواتین، جوان جن کو شہید کیا گیا، جن کی عصمت دری کی گئی، آج زرداری صاحب نے ان کے منہ پہ بھی تماچا مارا، اس خون کے ساتھ بھی انہوں نے غداری کی ہے، ان کے زخموں پہ نمک چھڑکا ہے۔ تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ شریف فیملی اور زرداری فیملی یہ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ واقعتاً صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ تو سارے مراد یافتہ لوگ تھے 47 میں، یہ تو ادھر ہی رہ رہے تھے اور ادھر ہی انگریزوں کی طرف سے بڑی بڑی جاگیریں ملی ہوئی تھیں، ان سے وفاداری کی، تو واقعتاً ان کو کچھ نہیں ہوا تھا۔ یہ تو بہت زبردست تھے اور آج بھی زبردست ہی ہیں، لیکن ایک بات فائنلی بتا دوں کہ صورتحال انتہائی گمبھیر ہے، پاکستان کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا جا رہا ہے، آسان لیا جا رہا ہے۔